إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس کے لیے لائق و زیبا ہے. کروڑ درود و سلام والی بطحہ تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ خاتم النبیین خاتم المعصومین علیہ افضل الصلوات واکمل التسلیم پر. اللہ کے بندو، آج جو جمعہ ہے یہ اس سال کا آخری جمعہ ہے. 2025 کا آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ 2026 میں ہوگا انشاءاللہ. اس ہفتے کے درمیان ہی ایک دن آ رہا ہے 31 دسمبر، جب کئی لوگوں نے ہیپی نیو ایئر نائٹ کا اہتمام کر رکھا ہوگا. بڑی بڑی شاہراہوں سے گزریں تو وہاں پر یہ بورڈ نظر آتے ہیں، فلیکس نظر آتا ہے کہ فلاں اور فلاں جگہ پر بھی میوزک نائٹ کا اہتمام ہے. کئی لوگ اس رات فائرنگ کرتے ہیں، کئی شراب کی بوتلیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. جو ہی 12 بجے سے آگے ٹائم جاتا ہے تو وہ ناجائز عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سال کا جو کیلنڈر ہے اس کی 2 قسمیں ہیں مشہور جو چل رہے ہیں، ایک شمسی ہے اور ایک قمری ہے. شمسی ہے یہ جنوری فروری مارچ والا جو سورج کے ساتھ چل رہا ہے. قمری ہے محرم صفر ربیع الاول والا.
اسے ہم اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب کیلنڈر بنایا تھا تو قمری تقویم کو اپنایا تھا، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ شمسی کیلنڈر استعمال نہیں کیا جا سکتا، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اسلامی جو شعار ہے، اسلامی جو شناخت اور پہچان ہے وہ یہی ہے کہ قمری کیلنڈر محرم، صفر، ربیع الاول والا وہی استعمال کیا جائے، لیکن بین الاقوامی مجبوریوں کے تحت ہمارے ہاں جنوری فروری والے کیلنڈر چل رہے ہیں، بین الاقوامی تعلقات کی جو مجبوریاں ہیں اس کی وجہ سے۔ تو کیا جب نیا شمسی سال شروع ہو تو اس کی آمد کی خوشی میں اس کی پہلی رات ایسا کوئی فنکشن کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اکثر ہمارے بھائی اور بہنیں، دوست، احباب، بزرگ یہ سوال پوچھتے ہیں۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جان لو اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ ہر وہ خوشی کا انداز جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر وہ خوشی کا انداز جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے وہ حرام ہے۔ ہر وہ خوشی کا انداز جو ہمیں دوزخ میں لے جائے وہ حرام ہے۔ ہر وہ خوشی کا انداز جو قرآن و حدیث کی رہنمائی کے خلاف ہو وہ حرام ہے۔ آپ فائرنگ کر رہے ہیں، آپ فضول خرچی کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ جس مکان پہ کھڑے ہو کر آپ فائرنگ کر رہے ہیں پڑوس میں کوئی عورت بڑی مشکل سے بچے کو سلا کر ابھی سوئی تھی۔ بچہ سوئے نہ تو گھر میں ماں باپ بھی نہیں سو سکتے۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے کوئی ماں اپنے بچے کو سلا رہی تھی، اس نے سلا کے بچے کو بستر پہ لٹایا ہی ہے کہ فائرنگ کر کے سوئے ہوئے بچے کو اٹھا دیا گیا، ماں کے لیے پریشانی بنا دی۔ کوئی مریض دوائی لے کے سویا ہے، ابھی اس کی آنکھ لگی ہے، پتہ نہیں کتنی تکلیف میں تھا، دعائیں کر کے اس نے نیند لی ہے اور آپ نے فائرنگ کر کے اسے اٹھا دیا ہے، تو یہ آپ اذیت کا باعث بنے، فضول خرچی کر رہے ہیں اور اذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ اور اگر کوئی عیش و عشرت میں پڑے، آتش بازی کرے، شراب پیے تو بہت ساری قباحتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں کئی حرام اکٹھے ہو گئے۔ اس لیے 31 دسمبر کی یہ رات عیش و عشرت میں پڑنے والی نہیں ہے۔ ہیپی نیو ایئر نائٹ سب مناتے ہیں سوائے چند دینداروں کے، چاہے ہندو ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، سیکولر ہو، کمیونسٹ ہو، لبرل ہو، سب کہتے ہیں اس میں حرج والی بات کیا ہے؟ کیا ہو گیا؟ ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، ویلنٹائن ڈے منا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہم کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، ہم کسی کی جیب تو نہیں کاٹ رہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، ہم تو خوش ہو رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ دنیا میں جو لبرل طبقہ ہے، آزاد خیال، وہ چاہتا ہے کہ بس لائف انجوائے کرو، انجوائے کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی لاجک ہوتی ہے۔ سال جب ختم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع نہیں ہے یہ
غم کا موقع ہے یہ، غم کا موقع ہے یہ کہ آپ کی زندگی سے میری زندگی سے 1 سال اور کم ہو گیا۔ مثال کے طور پر آج 26 دسمبر 2025 ہے، 5 دنوں کے بعد آپ کیا لکھیں گے، کیا بولیں گے؟ 2026 بولیں گے نا؟ تو دل دہل جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنی جلدی 2025 ختم ہو گیا اور ہم 2026 میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ انسان اپنی موت اور قبر سے قریب ہو رہا ہے۔ اب سوچئے بھلا اس میں خوشی منانے والی کون سی بات ہے؟ جنازے کی چارپائیاں تیار ہو رہی ہیں آپ کے لیے، غسل کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے کہ بس آنے والے ہو 2-3 سال میں، 5, 6, 10, 20 سالوں میں آنے والے ہو، اور آپ کیا کہہ رہے ہو؟ ہیپی نیو ایئر، گلے ملو۔ یہ ان لوگوں کے کام ہیں میرے بھائی اور بہنوں، یہ ان لوگوں کے کام ہیں جن کی دنیا بے مقصد ہے، جو آخرت کے منکر ہیں، جنہیں موت، قبر، قیامت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے کام ہے جو کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا۔ انہوں نے حلال حرام کی تمیز کے بغیر، جائز اور ناجائز کا فرق کیے بغیر لائف کو کیا کرنا ہے؟ انجوائے کرنا ہے، انجوائے بس۔ تو قرآن حکیم اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ الف لام را کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ وہ وقت بھی ہوگا، وہ وقت بھی ہوگا کہ نافرمان اپنے فرما بردار ہونے کی آرزو کریں گے۔ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے پیغمبر انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ خوب کھا لیں، مزے اڑا لیں، خیالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں، کیونکہ عن قریب انہیں پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا تھی۔ اب یہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش تھوڑی ہے، خود عیسائی پادری کہتے ہیں یہ یوم پیدائش نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، پھر بھی کہتے ہیں ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ غور فرمائیے، غیر مسلم، نان مسلم، ڈس بلیورز یہ کام کریں تو یہ ان کا مذہب ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما
کہہ دو کہ اے حق کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ آئندہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اللہ کے بندو، آج کا خطبہ جمعہ کانوں کے لیے نہیں دلوں کے لیے ہے۔ آج کی بات رسم نہیں فیصلہ ہے، آج کا پیغام خوشی نہیں نجات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اس سے یقیناً پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ایک ہلا دینے والے منظر پر غور کیجئے، ذرا تصور کیجئے۔ 31 دسمبر کی رات شہر روشنیوں سے جگمگا رہا ہے، آسمان آتش بازی سے بھر چکا ہے، لوگ گنتی کر رہے ہیں 10 9 8 7 6 5، اور اسی لمحے کسی ہاسپٹل میں ایک نوجوان سانسوں کی گنتی پوری کر رہا ہے، کسی گھر میں ایک ماں بیٹے کی لاش سے لپٹی رو رہی ہے، کسی قبر میں ایک انسان سے پوچھا جا رہا ہے من ربک ما دینک من نبیک ما علمک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا علم کیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہیپی نیو ایئر۔ ذرا سوچو کون سا نیا سال، کون سا نیا سال جس میں 1 سال کم ہو گیا۔ اللہ کے بندو، ایک طرف قبرستان کا سناٹا ہے جہاں تازہ قبریں گواہی دے رہی ہیں کہ کل تک جو ہمارے ساتھ تھے آج مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، کل تک جو ہمارے ساتھ تھے آج مٹی کے نیچے جا چکے ہیں، اور دوسری طرف ہماری آتش بازی، ہمارا شور، ہماری غفلت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس کھڑے ہو کر رو پڑتے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، یہاں تک کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، اور ہم قبر بھول کر جشن منا رہے ہیں۔ یہ خوشی کس کی ہے؟ ذرا سوچئے، 2026 شروع ہو رہا ہے، 5 دنوں بعد 1 جنوری ہے، راتوں کو جو تباہی ہوتی ہے، شراب بھی چلتی ہے، پٹاخے بھی پھوٹتے ہیں، فائرنگ بھی ہوتی ہے، یہ سارے کام ان لاجیکل ہیں۔ کتنے لوگ ہیں مجھے ایک بات بتائیں جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے کہ 2026 میں ان کی موت واقع ہو جائے گی؟
ہیں یا نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے 2025 میں جتنے لوگ ابھی زندہ ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پوری دنیا میں، 2026 جب شروع ہوگا 5 دنوں بعد، تو کیا یہ سارے لوگ موجود ہوں گے؟ بہت سے مر چکے ہوں گے۔ 15 سال کے لڑکے بھی جا رہے ہیں، 20 سال کے بھی جا رہے ہیں، 60 سال کے بھی جا رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، اور وہ بھی خوشی منا رہے ہوں گے، پٹاخے پھوڑ رہے ہوں گے کہ 2026 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیز، 2026 آپ کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ 2026 آپ کی موت کا پیغام لے کر آ رہا ہے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ اور جن کی موت کا پیغام لے کر نہیں آ رہا، بہت سے نہیں بھی مریں گے، ایسا بھی ہوگا، تو ان کے بارے میں 2026 بہرحال یہ پیغام لے کر ضرور آ رہا ہے کہ آپ اس سال مریں گے تو نہیں، لیکن 1 سال مرنے کے قریب ضرور ہو جائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ 2025 31 دسمبر کی رات جب 12 بجیں گے، تو اس کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان 60 سال کا دنیا میں زندگی لے کر آیا ہے اور وہ 40 کا ہو چکا ہے، تو اس کی زندگی میں سے 1 سال مزید کم ہو گیا۔ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو کون دنیا میں احمق اور بے وقوف ایسا ہے جو موت کے گھاٹ کے قریب جا رہا ہو، اور جتنا قریب ہو رہا ہو مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہو، بھنگڑے ڈال رہا ہو، ڈانس کر رہا ہو، پٹاخے پھوڑ رہا ہو، ہوائی فائرنگ کر رہا ہو، آتش بازی کر رہا ہو، ہلا گلا کر رہا ہو کہ میں موت کے قریب ہو رہا ہوں؟ اول تو جو کوئی غیر مسلم عقل مند ہوگا، غیر مسلم عقل مند ہوگا، ہے غیر مسلم لیکن عقل مند ہے، جو اگرچہ آخرت کو نہیں بھی مانتا، آخرت کا منکر ہے، وہ بھی کہے گا یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، یہ خوش ہونے کا موقع نہیں ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو، یہ مصنوعی خوشی ہے۔ وہ بھی کہے گا کہ میں کسی اور بات پر تو خوش ہو جاؤں گا، لیکن اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ بات خوشی والی ہے ہی نہیں۔ پھر ایک مسلمان مسلمان ہو کر، ایک مسلمان ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون، مسلمان کا تو کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے۔ 60ویں سالگرہ بھی لوگ منا رہے ہوتے ہیں، 90 سال کا ہوتا ہے تو بھی کیک کاٹ رہا ہوتا ہے سالگرہ کا، اور ساری برادری فیملی اکٹھی ہو کے کلیپنگ کر رہی ہوتی ہے، کیک کاٹ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ 90 کا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سوچو ہمارے کتنے عزیز تھے جو کل تک زندہ تھے، ہم ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ سب سے پہلے انسان کے والدین، سب سے پہلے انسان کے والدین جن سے انسان بہت محبت کرتا ہے، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتا کہ یہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمارے دادا دادی نانا نانی دیکھتے ہی دیکھتے سب دنیا سے چلے گئے۔ وہ گھر جہاں سب اکٹھے رہتے ہوں، کبھی نہیں لگتا تھا کہ یہ بھی کبھی ویران ہوگا۔ 50-60 سال اکٹھے ایک گھر میں رہنے والے آج کہاں گئے؟ ایک ایک کر کے جنازے اٹھتے چلے گئے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے فوت شدگان کی اور سب اہل ایمان کی کامل مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت نصیب فرمائے۔
اللہم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں ذرا، انہیں اپنے والدین اور آباء و اجداد کے واقعات سنائیں، کیسے والدین جو انسان کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، کیسے وہ مائیں جو زندگی بھر روٹیاں پکا پکا کر کھلاتی ہیں، کیسے محبتیں ملتی ہیں، پھر اچانک کیسے وہ سب ایک ایک کر کے دنیا سے ختم ہو جاتے ہیں، ایسے نام و نشان مٹتا ہے کہ جیسے کبھی دنیا میں آئے ہی نہ ہو۔ ہماری زندگی میں سب سے مؤثر کردار والدین کا ہوتا ہے۔ بچہ ماں سے کیسے چپکا رہتا ہے، ماں بھی بچے کو کبھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی۔ وہ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ اس کو بھی میں قبر میں اتاروں گا، کبھی تصور ہوتا ہے اس کا؟ سب سے قریبی اس کی ماں ہوتی ہے، کبھی سوچ سکتا ہے کہ ایک دن میں اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنا کر آؤں گا؟ کبھی سوچ سکتا ہے وہ؟ بڑی تیزی سے ایام گزر رہے ہیں، قبرستان آباد ہو رہے ہیں۔ دقات قلب المرء قائلة له ان الحیات دقائق وثوانی، انسان کے دل کی دھڑکن اسے متنبہ کر رہی ہے کہ زندگی چند منٹوں اور سیکنڈوں سے تعبیر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ رونے کا موقع ہے، سال ختم ہو رہا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام، ہم سے 2025 میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئیں اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اگلے سال زندگی رہی تو وہ گناہ نہیں کریں گے۔ جو لوگوں کے حقوق میں کوتاہیاں کی ہیں معافیاں مانگ لو، معافیاں مانگ لو۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں، تکبر کرنے والوں سے اللہ رب العزت محبت نہیں کرتا۔ تو یہ آتش بازی اور ہیپی نیو ایئر وغیرہ سے روکیں اپنے آپ کو۔ دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں لیکن آپ بچے رہیں اس سے۔ ایسا کرنے والے لوگ اگر توبہ نہیں کرتے، اگر
توبہ نہیں کرتے، نصیحت قبول نہیں کرتے، تو حسرت و افسوس کریں گے جب ان کی موت ان کے سر پر آ کر کھڑی ہوگی۔ ابھی ان کو ہنسنے دیں، آپ اللہ اللہ کر کے تھوڑی دیر رو لیں، ان کو ہنسنے دیں، اور آپ اللہ اللہ کر کے تھوڑی دیر رو لیں، کل آپ ہنسیں گے، یہ روئیں گے۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو مؤمنوں کی تنگ دستی اور اپنی خوشحالی کا موازنہ کر کے اتراتے، دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب یہ مغرور لوگ ان کمزور حال مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں، یہ دنیا گوا بیٹھے ہیں اور آخرت تو ہے ہی فقط افسانہ۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ ان کو ان مسلمانوں پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر ہوگا یہ کہ آج ایمان لانے والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ اللہ کی جنتوں میں، جنت کے بالا خانوں میں علی الارائک ینظرون، سجے ہوئے تختوں اور آرام دہ نشستوں پر بیٹھے اپنی خوشحالی اور کافروں کی بدحالی کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ دنیا فانی ہے کہ آخرت فانی ہے؟ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے، تو کبھی بھی فانی کو باقی پر ترجیح نہیں دینی، بلکہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے، اس لیے کہ آخرت اگرچہ کہ آخر میں آنے والی ہے لیکن وہ باقی رہنے والی ہے، دنیا اگرچہ کہ جلدی مل جانے والی ہے لیکن بہرحال یہ فانی ہے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، کافر لوگوں کو واقعی ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ایک شخص ہر سال نیو ایئر نائٹ پر جشن مناتا تھا۔ دوستوں نے کہا آج 31 دسمبر کی رات ہے، آج تو خوب انجوائے کریں گے، خوب ہلا گلا ہوگا، ناچ گانا ڈانس، ڈی جے ساؤنڈ سسٹم، بھنگڑے ڈالیں گے، مجرے ہوں گے، شراب چلے گی، شراب و کباب کی محفل سجے گی، خوب انجوائے کریں گے۔ اور اس نے کہا بس یہ رات ہے، کل توبہ کر لوں گا۔ وہ رات
اس کی آخری رات ثابت ہوئی، وہ رات اس کی آخری رات ثابت ہوئی۔ صبح سورج نکلا مگر اس کے لیے نہیں، صبح سورج نکلا مگر اس کے لیے نہیں۔ کیا معلوم اس مرتبہ کس کی باری ہو؟ نیا سال خوشی کا پیغام نہیں، موت سے قریب ہونے کا اعلان ہے۔ ہر نیا سال کہتا ہے میں آیا نہیں، تیری عمر لے کے گیا ہوں۔ اے مسلمانوں، لاکھوں روپے چند لمحوں میں جلا دیے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے چند لمحوں میں جلا دیے جاتے ہیں، ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھوک سے بلک رہے ہیں۔ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا۔ یقین جانو جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان الشیطان کان لربہ کفورا، اور یقیناً شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطان تمہیں نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے سے تو روکتا ہے، شیطان تمہیں نیک لوگوں پر خرچ کرنے سے روکتا ہے، اور جب بے حیائی گناہ کے کام ہوتے ہیں تو وہاں پر خرچ کرنے کی خوب ترغیب دیتا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر آج بھی آنکھ نم نہ ہوئی تو ڈرو، کہیں دل مردہ تو نہیں ہو چکے؟ ابھی وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اسی میں شمار کیے جاؤ گے۔ اور شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اشعار میں سے یہ شعر بھی یاد رکھا کیجئے، ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، ایک شور سا اٹھ رہا ہے کہ دنیا سے ہو گئے مسلم نابود، میں پوچھتا ہوں کہ کہیں تھے بھی مسلم موجود؟ وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنوت، وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنوت، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ لہذا اے اللہ کے بندو، جشن چھوڑ دو، جشن چھوڑ دو، سجدہ اختیار کرو، غفلت چھوڑ دو، توبہ اختیار کرو۔ کل قبر میں نہ یہ روشنیاں کام آئیں گی، نہ یہ آتش بازی کام آئے گی، وہاں پر کام آئے گا تو کیا؟ ایمان اور عمل صالح، توحید اور اتباع سنت۔ پاکستان اور امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہمیں تو بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ دن بہ دن حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میری ساری گفتگو کا پیغام اور نچوڑ یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے آئیڈیل، قائد، لیڈر، پیر و مرشد، رہبر و رہنما اور جرنیل اعظم مانا ہے، چیف جسٹس مانا ہے۔ تو آئیں ارادہ کریں، زندگی گزاریں گے تو رسول مقبول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے، اور یہ ڈسپلن ہر ادارے کی ضرورت ہے، ہر اسکول، کالج، یونیورسٹی کی، ہر ملک کی بنیادی ضرورت ہے، تاکہ اسے ترقی کی، کامیابی کی شاہراہ پہ گامزن کیا جا سکے. اور اس کی تعلیم و تربیت نماز کے ذریعے سے ابھی ہمیں دی گئی ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا ایک خوبصورت منظر ہے، مظہر ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا اعلیٰ درجہ اور مقام ہے، اور نماز کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نماز کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر نازل فرمائے. لیکن جب نماز کی باری آئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اپنے پاس آسمانوں پہ بلا لیا. ابتداء نمازیں 50 فرض ہوئی، بالآخر تخفیف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 5 پر برقرار رکھا اور ارشاد فرمائے یا محمد انه لا يبدل القول لدي وان لك بهذا الخمس 50. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا فیصلہ اٹل ہے، اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض قرار دے دی ہے. جو ان 5 نمازوں کو ادا کرے گا 5 کے بدلے 50 کا اجر و ثواب پائے گا، اور جو ان 5 نمازوں کا تارک ہوگا تو وہ 5 نمازوں کا نہیں بلکہ 50 نمازوں کا تارک کہلائے گا، والعیاذ باللہ. تو یہ نمازیں فرض ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ جو درمیانی نماز ہے اس کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ قیام کیا کرو. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے تعلق سے، صف بندی کے تعلق سے 3 حدیثوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اپنے دل پر نقش کر لیجئے اور اس پر عمل کیجئے. پہلی روایت، پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سد فرجة بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جس شخص نے صف کا خلا دور کیا، اپنے دائیں اور بائیں جانب ساتھی کے قدم کے ساتھ اپنا پورا قدم ملایا. اور کیسے، انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلی حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے. یہاں پر یہ سمجھیے کہ جس نے صف کا خلا دور کیا، اپنے قدم کو سیدھا رکھا، یہاں تک کہ دائیں جانب اور بائیں جانب جو ساتھی، اس کا بھائی نمازی مسلمان کھڑا ہوا ہے، اگرچہ کہ یہ اس کی برادری کا نہیں ہے، اگرچہ کہ اس کا اور اس کا خون اور ہے، اگرچہ کہ یہ سگے نہیں ایک دوسرے کے، لیکن مسلمان ہے، اسلام کے رشتے نے انہیں جوڑ دیا. اب یہ ہے کہ پورا پاؤں ملائے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی. ہو سکتا ہے کہ برابر والا تھوڑی سی غفلت کا شکار ہو، اسے تھوڑی سی مشقت اور دشواری کے ساتھ یہ عمل کرنا پڑے، لیکن یہ کرے. بنى اللہ له بیتا فی الجنۃ، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر فرما دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ عمل چھوٹا ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، کیونکہ اس امت نے آنے والے وقت میں دجال کا مقابلہ کرنا ہے،
دجالی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، صلیبی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، کفار و مشرکین کا مقابلہ کرنا ہے، تو نماز میں انہیں تعلیم اور تربیت دی جا رہی ہے، مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مقام چاہیے، مٹا دے اپنی ہستی گر کچھ مقام چاہیے، کہ دانا بھی خاک میں مل کر گل و گلزار ہو جاتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، فی سبیلہ صفا، صف بنا کر، صف آرا ہو کر، متحد متفق ہو کر، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی مذہبی منافرت نہیں، نہ سیاسی فرقہ واریت ہے نہ مذہبی فرقہ واریت ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر پڑھنے والے، اس کا اقرار کرنے والے اور اس کے تقاضے کما حقہ سلف صالحین کے منہج کے مطابق قرآن اور حدیث کی روشنی میں پورا کرنے والے ہیں، متحد متفق ہو کر، کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح صف آرا ہوتے ہیں، صف بناتے ہیں گویا کہ یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، تو اللہ کو یقیناً ایسے لوگ بہت زیادہ پسند ہیں۔ یہ پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ أَوْ قُلُوبِكُمْ، اللہ کی قسم تم ضرور بضرور اپنی صفیں درست کرو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی مخالفت پیدا کر دے گا، محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی لاجک ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی، اور جب دل کا بائی پاس ہوتا ہے تو وہ بھی یہاں نیچے ٹخنے سے شروع کیا جاتا ہے، معنی جب ٹخنا ٹخنے کے برابر آئے گا، ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملے گا تو اس سے دل ملیں گے انشاءاللہ، سوچ ملے گی، عقیدہ ایک ہوگا اور متحد متفق ہو کے آپس میں۔ اور یاد رکھیے کہ یہ تعلیمات کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، مسجد کوئی بھی ہو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں پر شرک اور بدعت نہیں ہوتا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں پر کوئی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ تعلیمات کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ تیسری حدیث مبارکہ یہ ہے اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ گواہی دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری صفیں کس طرح درست کروایا کرتے تھے۔ المنکب بالمنکب والقدم بالقدم، یہ الفاظ آتے ہیں، والکعب بالکعب، ٹخنا ٹخنے کے برابر آ جاتا یا مل جاتا، کیونکہ ہم میں سے کسی کا سائز 7 نمبر ہے، کسی کا 8 ہے، کسی کا 9 ہے، کسی کا 10 ہے، مردوں کی بھی یہی صورتحال اور عورتوں کی بھی، خواتین کی بھی یہی صورتحال ہے، ہم سب کے قدم ایک سائز کے نہیں ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا بڑا ہے، کسی کا بہت بڑا ہے، کسی کا بہت چھوٹا ہے، مختلف قدم ہے۔ اب اگر آگے سے چھوٹی انگلی کو چھوٹی انگلی کے ساتھ ملا لیا جائے تو سب ٹیڑھی ہو جائے گی، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، گھر جا کر اپنے بچوں کو کھڑا کیجئے گا، پہلے یہ تجربہ کیجئے کہ وہ صرف آگے کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ملائیں تو آپ واضح طور پر دیکھیں گے کہ سب ٹیڑھی ہے، لیکن جب آپ اس سنت پر عمل کریں گے کہ پیچھے سے ایڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہو، قدم کا پچھلا حصہ ملانا ہے، یہ اصل ہے، اور ٹخنا یہ جو قدم کے دائیں قدم کی دائیں جانب اور بائیں قدم کی بائیں جانب ابھری ہوئی باہر کو نکلی ہوئی ہڈی ہوتی ہے جسے اینکل بولتے ہیں، یہ ٹخنا اگر ٹخنے کے ساتھ مل جائے یا اس کے برابر آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ واضح طور پر، نمایاں طور پر الحمدللہ سب سیدھی ہو چکی، جس طرح کے صحابہ کرام علیہم الرضوان بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفیں اس طرح سیدھی کرواتے گویا کہ ہماری صفوں کے ساتھ تیر کی لکڑی کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ تیر کی لکڑی جتنی زیادہ سیدھی ہوگی، اسٹریٹ ہوگی، وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے ہدف پر پہنچے گی۔ اللہ اکبر۔ اور جتنا اس میں خم ہوگا، ٹیڑھ پن ہوگا، کجی ہوگی تو وہ کبھی بھی یہاں سے وہاں تک نہیں جائے گی، اور کسی چیز کو وہ اللہ اکبر اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح، اس انداز سے ہماری صفیں درست کرواتے، تو ہمیں بھی چاہیے
सब मुसलमानों को चाहिए, वो खाना काबा में नमाज पढ़ रहे हों या मस्जिद नबवी में, या पाकिस्तान की किसी मस्जिद में हो, या इंडिया की किसी मस्जिद में हो, या यूरोप की किसी मस्जिद में हो, सब मुसलमानों को चाहिए। और इमाम की बुनियादी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये है कि वो तकबीर इकामत के बाद कहे, जैसा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, सव्वू सुफूफकुम, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, कदम से कदम मिला लो, आगे से चीची उंगली नहीं मिलानी। आज के बाद क्या करना है, पीछे से पूरी एड़ी मिलानी है, पूरा कदम मिलाना है, तो आगे से खुद ब खुद मिल जाएगा। और अगर कोई नहीं मिलाता तो वो अपना नुकसान करता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, शैतान सियाह बकरी के बच्चे की मानिंद आकर वहां पर खड़ा हो जाता है और नमाज में खलल डालता है। और हम में से कौन चाहेगा कि शैतान हमारी नमाज में खलल डाले? हम तो वक़्त निकाल कर वुज़ू करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से बातें करने के लिए, मुनाजात करने के लिए, उससे मदद मांगने के लिए, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने के लिए आते हैं। हम में से कौन चाहेगा कि शैतान खलल डाले? तो इसलिए इसे मामूली मत समझिए, ये बड़ा अहम तरीन हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, सव्वू सुफूफकुम फ़इन्न तस्वियत अस्सुफूफ़ मिन तमामिस सलाह, अपनी सफ़ें दुरुस्त कर लो, सफ़ों की दुरुस्ती नमाज का हिस्सा है। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअक अअदाअद-दीन वजअल अल्लाहुम्मा हाज़ल बलद आमिनन मुतमइन्नन सखान रखान व साइर बिलादिल मुस्लिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्मा रब्बिकल अअला الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية
ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد